الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معزز سامعین گرامی، اللہ رب الجلال کی توفیق کے ساتھ، اس کے خاص فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ ہم رمضان المبارک کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور ہم نے تقریباً آدھے سے زیادہ روزے جو ہے وہ رکھ لیے ہیں۔ 17 رمضان المبارک ہے آج۔ یہ آدھے سے زیادہ رمضان کا مہینہ گزار لینے کے بعد آج ہم نے ذرا رک کے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ یہ جو ہم نے 16-17 روزے رکھے ہیں، ان روزوں نے ہمیں کیا دیا ہے اور اس رمضان کو گزارنے کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی کام کرتے وقت ہم اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اسیسمنٹ اس لیے کی جاتی ہے درمیان میں کہ اگر یہ نہ ہو کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیے بغیر ہی کام کرتے چلے جائیں اور کام ختم کرنے کے بعد پتہ چلے کہ ہم تو اپنے مطلوبہ نتائج تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ تعلیمی اداروں کے اندر اسیسمنٹ ہوتی ہے، ماہانہ بھی ہوتی ہے، پھر ششماہی ہوتی ہے، ڈیفرنٹ فیزز بنے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ جس انداز میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اگر اسی انداز میں پڑھتے رہیں گے اور ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں گے تو کیا کامیابی سالانہ امتحان میں ہمارا مقدر بنے گی یا نہیں بنے گی۔ کاروباری حضرات اپنے کاروبار کے اسیسمنٹ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ذرا آج رک کے تھوڑا سا جائزہ لیں، تھوڑا سا وقت سپیئر کریں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے غور و فکر کریں کہ یہ جو ہم نے 16-17 روزے رکھے ہیں، ان میں ہم نے اپنے ٹارگٹس کو کس حد تک اچیو کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ رمضان کی ابتدا کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ ہمیں اپنے کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لینے چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں نیکیاں جو کرنی ہیں اس کا کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت اتنی کرنی ہے، اتنے پارے ڈیلی کے پڑھنے ہیں، نوافل اتنے ادا کرنے ہیں، اذکار کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے۔ تو ایک ٹارگٹ جب سیٹ ہوتا ہے نا، تو پھر انسان اس کو اچیو کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے اور انسان کو ایک ریمائنڈر بھی ملتا رہتا ہے۔ تو آج ہم نے ذرا جائزہ لینا ہے کہ جو ہم نے رمضان کے شروع میں ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا نیکیاں کرنے کا، نوافل کی ادائیگی کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا، درود شریف پڑھنے کا، استغفار کا، اور دیگر جو نیکیاں تھیں، صدقہ و خیرات کا، اس ٹارگٹ کو ہم کتنا کو اچیو کر لیا ہے، ہم نے کتنا حاصل کر لیا ہے، اور اگر ہم نے اس کو حاصل کر لیا تو پھر اگلے ایام کے لیے ٹارگٹ کو تھوڑا سا اور بڑھا لیا جائے، اور اگر ہم نہیں اچیو کر پائے تو اس کی کیا وجوہات ہے، اس پہ غور و فکر کر کے ہمیں اپنے وقت کو نیکی کے لیے صرف کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس رمضان کو اپنے لیے ایک تبدیلی کا مہینہ ہم بنائیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ رمضان آ کے چلا جائے، رمضان کے اندر ہم نیکیاں کرتے رہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اوپر ایک خول چڑھا رہے نیکی کا، تقوی کا، رمضان ختم ہو تو اندر سے پھر وہی سارا کچھ نکل آئے اور خالی کے خالی رہ جائیں۔ اس لیے کوئی دیر پا اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں ہم اس رمضان میں۔ اس کے لیے یہ ایک تجویز سامنے رکھی گئی تھی، ہم نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، کچھ ایسے گناہ جو ہماری زندگی کا مستقل حصہ بن چکے ہیں آہستہ آہستہ، جو اب ہمیں بعض دفعہ گناہ بھی نہیں لگتے۔ موسیقی سننا بھی ہو سکتا ہے، وہ بعض دفعہ فضول وقت کو ضائع کرنا، کسی بے حیائی کی چیز کو دیکھنا، اس کو سننا، یا کوئی اور گناہ کا کام ہو سکتا ہے، وہ کاروبار کے اندر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو خلاف شریعت ہے،
وہ ہمارے رویوں کے اندر کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بنانے میں کوئی خلاف شریعت بات ہو سکتی ہے، وہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کی کچھ عادات ہو سکتی ہیں، جھوٹ کی عادت ہو سکتی ہے، چغلی کی، گالم گلوچ کی. تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم زیادہ نہیں، کوئی 2 4 5 عادات، بری عادات، گناہ کی عادات، ان کی ایک فہرست بنا کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ اس رمضان میں ان عادات کو مکمل طور پہ اپنی زندگی سے خارج کر دینا ہے، ان گناہوں کو مکمل طور پہ اپنے زندگی سے نکال دینا ہے. یعنی رمضان کو اس طرح گزارنا ہے کہ ان گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے اور یہ مستقل طور پہ ہماری زندگی سے نکل جائیں. اور کچھ 2 4 5 اچھی عادات یا نیکی کے وہ کام جو ہماری زندگی سے جا چکے ہیں، نکل چکے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، گریجولی وہ انسان جو ہے وہ نیکی کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو نماز کی سنتیں ہیں ان کی ادائیگی میں سستی شروع ہو جاتی ہے، نماز کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، وہ آہستہ آہستہ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. نمازوں کا خشوع و خضوع جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. نماز کے اندر جو ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا کوئی اور نیکیاں، اذکار کی عادت، درود شریف پڑھنے کی عادت، استغفار کی عادت، صدقہ و خیرات کی عادت، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی، اچھے تعلقات ڈیولپ کرنے کی عادت، بہت ساری نیکی کی عادات ایسی ہوتی ہیں جو بعض دفعہ جانے انجانے میں ہماری زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس رمضان کے لیے کچھ زیادہ نہیں، 4 5 نیکیوں کی جو ایک فہرست، اچھی عادات کی ایک فہرست بنا لیں گے کہ یہ چیزیں، ان کی میں نے اس رمضان میں اس طرح پریکٹس کرنی ہے کہ یہ مستقل طور پہ میری زندگی کا حصہ بن جائے، ان نیکیوں کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے. تو آج آدھے سے زیادہ رمضان گزار لینے کے بعد ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ وہ جو کچھ گناہوں کو مستقل طور پہ ہم نے چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، ان کو کتنا کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال لیا ہے. کیا ابھی بھی دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان گناہوں کی کشش ابھی بھی دل و دماغ کے اندر رچی بسی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو اگر تو ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے تو بہت مبارکباد کے مستحق ہے، وگرنہ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا. اسی طرح وہ جو نیکیوں کا ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ یہ جو اچھے کام ہیں، یہ جو نیکی والے کام ہیں، ان کو میں نے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا ہے، ان کی عادت اپنی زندگی میں بنا لینی ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا کو ہماری زندگی میں آ گئے ہیں. آدھے سے زیادہ رمضان گزار لینے کے بعد ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا ان کاموں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، کیا دل ان کی طرف مائل ہونا شروع ہوا ہے. اگر تو ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب جا رہے ہیں، روزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر ابھی بھی وہ کیفیت بدل نہیں پا رہی تو پھر ہمیں اپنے رمضان کی کارکردگی کو ازے سرنو جائزہ لے کے نئے ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے اور اپنے عزم کو دوبارہ پختہ کر لینا چاہیے تاکہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کچھ خیر و برکت اور تبدیلی کا، مستقل تبدیلی کا ذریعہ بن جائے. اور تیسری بات جس کا ہم نے جائزہ لینا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں نا، یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. یہ ہمیں کچھ سبق دینے کے لیے، کچھ پریکٹس کروانے کے لیے آتا ہے یہ رمضان کا مہینہ. مثال کے طور پہ ایک تو روزہ ہمیں غرباء اور مساکین کے ساتھ محبت اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کا احساس دل کے اندر پیدا کرتا ہے. جب انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے نا روزے کی حالت میں، اگر وہ اس وقت تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے تو کتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ یہ اختیاری ہے، میں نے خود اختیار کیے بھوک اور پیاس اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. میرے گھر میں سامان موجود ہے، چند گھنٹے گزریں گے، میں افطاری کر لوں گا، اپنی پیاس بھی ختم کر لوں گا، اپنی بھوک بھی مٹا لوں گا. تو لیکن جو لوگ سارا سال اس کیفیت سے گزرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ وہ بیچارے کیسے گزر بسر کرتے ہوں گے؟ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جن کو سارا سال یہ کیفیت رہتی ہے کہ صبح کی ملتی ہے تو شام کی میسر نہیں ہوتی، شام کی ملتی ہے تو صبح کی میسر نہیں ہوتی. تو اگر تو روزوں نے، یہ بھوک اور پیاس نے فاقہ کرنے والے لوگوں کا احساس دلوں کے اندر پیدا کر دیا ہے
اور ہم نے اپنے ارد گرد سوچنا شروع کر دیا ہے کہ میرے گلی محلے کے اندر، میرے گاؤں کے اندر، میرے عزیز و اقارب کے اندر، میرے قرب و جوار کے اندر کون سے لوگ ایسے ہیں جو فاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے گھر میں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، بہت دقت پیش آتی ہے ان کو کھانا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر تو ہم نے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی پلاننگ شروع کر دی ہے، تو پھر تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ روزے ہمیں فائدہ دے رہے ہیں، ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ابھی بھی ہم اسی شان بے نیازی سے گزر جاتے ہیں غرباء اور مساکین کے دروازوں کے سامنے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے ہمیں کچھ سکھا نہیں رہے۔ 17 روزے ہم نے رکھ لی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اسی طرح روزہ جو ہے نا وہ صبر پیدا کرتا ہے۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، کوئی مشکل آ جاتی ہے اس پہ صبر کرنا، کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی۔ ایک صبر ہوتا ہے لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرنا، اور ایک صبر ہوتا ہے نیکی پہ قائم رہنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے روک کے رکھنا اپنے آپ کو۔ تو یہ تینوں طرح کے صبر کی پریکٹس کرواتا ہے روزہ۔ بھوک ایک تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو تکلیف کو، پریشانی کو، مصیبت کو برداشت کرنے کی پریکٹس کرواتا ہے روزہ۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر کتنی کو برداشت کی عادت پیدا ہوئی ہے، کیا ہم اب بھی جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ تو نہیں ہوتے، ناراض تو نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں ہمیں پریکٹس نہیں ہو پا رہی۔ تو روزہ جو ہے وہ ہمیں مشکلات، تکالیف اور پریشانیوں پہ صبر کرنا سکھاتا ہے۔ یہ جو ہم ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی بیماری پہ واویلا شروع کر دیتے ہیں، آہو بکا شروع کر دیتے ہیں، سارے شہر کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، ہم دردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ کہتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی تکلیفیں لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں رکھتا، تماشا نہیں بنتا لوگوں کے سامنے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے، تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بھی اس طرح کی بری بات کرتا ہے، تو تم نے اس کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی کے ساتھ نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس کو کہنا یار میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ جس رب کے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ لوگوں کی باتوں کو بھی برداشت کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا۔ تو یہ اگر 17 روزے گزارنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تھوڑا سا تبدیلی آئی ہے کہ اب ہم لوگوں کی باتوں پہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے جس طرح پہلے کرتے تھے، اس طرح شور نہیں کرتے، لڑائی کی کوشش نہیں کرتے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہیں کرتے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمیں تبدیل کر رہا ہے، رمضان کا ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر اب بھی وہی کیفیت ہے کہ ہم جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ایک گالی کا جواب 10 گالیوں سے دیتے ہیں، کوئی بدتمیزی ایک دفعہ کرے ہم 10 دفعہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ نیکیوں پہ جمے رہنے کی جو ہے وہ بھی پریکٹس کرواتا ہے۔ یہ بھی ایک صبر کی قسم ہوتی ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کے باوجود روزے کی حالت میں رہتا ہے، نمازوں کی ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں اپنے نفس کو نیکی کی طرف، برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو روزے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزہ دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ہم اس لیے گناہوں سے بھی بچتے ہیں نا روزے کی حالت میں، آنکھ کا روزہ رکھتے ہیں، کان کا روزہ رکھتے ہیں، ہاتھوں کا روزہ رکھتے ہیں، زبان کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ بولنے نہیں چھوڑتا، غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام تو نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو یہ ہے کہ بے حیائی کی باتیں چھوڑ دی جائیں، گناہ کے کام چھوڑ دیے جائیں، لغو اور بے فضول قسم کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، ان سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ جو روزہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کرواتا ہے، اگر تو یہ اس طرح ہو گئی ہے کہ اب ہمیں گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو گیا اور گناہ کی نفرت دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نفس اب جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے ہمیں فائدہ دے رہے ہیں۔ اور یہ ایک احساس جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے،
گھر میں کوئی بھی نہ دیکھنے والا ہو, کچن میں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو, پھر بھی ہم پانی نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, کیوں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ احساس روزہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, تم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنے ہیں. اس کو راضی کرنے کے لیے تو ہم حلال کام بھی چھوڑ دیتے ہیں, کھانا پینا اور دیگر حلال کام چھوڑ دیتے ہیں روزے کی حالت میں. تو روزہ یہ سمجھانے آتا ہے کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے حلال کام چھوڑ رہے ہو, یہ 16 گھنٹے گزارنے کے بعد اس رب کو راضی کرنے کے لیے حرام کام نہیں چھوڑ سکتے. جس جہنم سے بچنے کے لیے روزوں کی حالت میں گناہ چھوڑ دیتے ہو, باقی 11 مہینوں میں اس جہنم سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اگر فکر اور سوچ پیدا ہوئی ہے 16 اور 17 روزے رکھنے کے بعد, پھر تو ہم بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں. وگرنہ ہمیں اپنے روزوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنے آئندہ جو ایام ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایام معدودات, یہ گنتی کے دن ہیں, گزر جاتے ہیں, آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں. ایک شور تھا, ایک دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ رمضان آئے گا, گزر بھی گیا, آدھے سے زیادہ گزر گیا. تو جو چند دن باقی ہیں ان کو ہم اپنے لیے قیمتی بنا لیں, ان کو ضائع نہ کریں. اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا, تین لوگوں کے بارے میں فرمایا, راغم انف رجل, اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے مجھے آ کے کہا کہ راغم انف رجل, اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے. یعنی وہ ایک قسم کی اس کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو جائے. تو من ذکر تو اندہ فلم یسر لی علیہ, جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرا ذکر سن کے درود نہ پڑے. فرمایا راغم انف رجل, اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے کہ وجد عندہ ابواہ الکبر, جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پاتا ہے, فلم